آپ تمام ناظرین کا TN اردو نیوز میں استقبال ہے۔ مجوزہ CAA قانون، اس میں مسلسل تبدیلیوں کی ضرورت اور موجودہ صورتحال۔ مجوزہ شہریت قانون CAA کو مختلف مراحل میں مختلف تبدیلیوں کے بعد موجودہ شکل میں نافذ کیا گیا، جو آزادی کے بعد کئی دہائیوں میں سامنے آیا۔ اس کے نفاذ کا باعث بننے والے کچھ اہم عوامل درج کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان کے علاقوں اور اس وقت پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش پر مشتمل علاقوں کے درمیان آبادی کی سرحد پار نقل مکانی مسلسل ہوتی رہی۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے وقت غیر منقسم ہندوستان کے لاکھوں شہری مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مذکورہ علاقوں میں مقیم تھے۔ اس کے نتیجے میں ان ممالک میں ہندو، سکھ، بدھ، جین، پارسی اور عیسائی برادریوں سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگوں میں خوف کا احساس پیدا ہوا۔ دوسرا، یہ بات بتائی گئی کہ 1950 میں نہرو لیاقت معاہدہ ہوا، لیکن پاکستان نے اپنے وعدوں کا احترام نہیں کیا۔ بتایا گیا کہ وہ دوسری کمیونٹیز کے خلاف متعصب تھے۔ ان کمیونٹیز کے انسانی حقوق کا مسئلہ بھارت نے اقوام متحدہ میں اٹھایا، لیکن کوئی ٹھوس نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ تیسرا، ایکٹ کی سابقہ دفعات کے تحت افغانستان، پاکستان یا بنگلہ دیش سے ہندو، سکھ، بدھ، جین، پارسی یا عیسائی برادریوں کے تارکین وطن جو ہندوستان میں درست سفری دستاویزات کے بغیر داخل ہوئے، یا اگر ان کی دستاویزات کی میعاد ختم ہو گئی ہو، تو انہیں غیر قانونی تارکین وطن سمجھا جاتا ہے اور ایکٹ کے سیکشن 5 یا سیکشن 6 کے تحت ہندوستانی شہریت کے لیے درخواست دینے کے لیے نااہل ہے۔ اب یہ معاملہ ہے کہ ان تارکین وطن کو ہندوستانی شہریت کا اہل بنانے کی تجویز ہے۔ اس سلسلے میں موجودہ ایکٹ کا مقصد کمیونٹیز کو درپیش مسائل کے تارکین وطن کو استثناء فراہم کرنا ہے، تاکہ ان کے خلاف ہجرت یا شہریت کی حیثیت کے حوالے سے کوئی بھی کارروائی انہیں ہندوستانی شہریت کے لیے درخواست دینے سے نہ روکے۔ چوتھا، ہندوستانی نژاد بہت سے افراد بشمول پڑوسی ممالک کے مذکورہ اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے افراد شہریت ایکٹ 1955 کے سیکشن 5 کے تحت شہریت کے لیے درخواست دے رہے ہیں، لیکن وہ اپنی ہندوستانی نژاد کا ثبوت پیش کرنے سے قاصر ہے، لہٰذا وہ مذکورہ ایکٹ کے سیکشن 6 کے تحت نیچرلائزیشن کے ذریعے شہریت کے لیے درخواست دینے پر مجبور ہے، جو کہ ایکٹ کے تیسرے شیڈول کے لحاظ سے شہریت کی اہلیت کے طور پر 12 سال کی رہائش کا تعین کرتا ہے۔ یہ انہیں بہت سے موقع اور فوائد سے انکار کرتا ہے جو صرف ہندوستان کے شہریوں کو دیے جا سکتے ہیں، حالانکہ ان کے ہندوستان میں مستقل قیام کا امکان ہے۔ لہٰذا ایکٹ کے تیسرے شیڈول میں ترمیم کرنے کی تجویز ہے کہ پڑوسی ممالک سے تعلق رکھنے والے مذکورہ کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے درخواست دہندگان کو شہریت کے لیے اہل بنایا جائے، اگر وہ موجودہ 11 سال کے بجائے 5 سال کے لیے ہندوستان میں اپنی رہائش قائم کر سکیں۔ ملک میں قانونی ہجرت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور شہریت کی درخواست دیتے ہوئے تھرڈ شیڈول کے ساتھ پڑھے گئے سیکشن 6 یا 1955 ایکٹ کے سیکشن 5 میں شرائط کی تکمیل سے مشروط ہے۔ پانچواں، سیکشن 7D میں ترمیم کرنا، بھارت کے اوورسیز سٹیزن کے ساتھ معاملہ کرنا، تاکہ مرکزی حکومت کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ ایکٹ کی کسی بھی دفعات یا فی الحال نافذ العمل کسی دوسرے قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں اوورسیز سٹیزن آف انڈیا کارڈ ہولڈر کے طور پر رجسٹریشن کو منسوخ کر سکے۔ یہ اوورسیز سٹیزن آف انڈیا کارڈ ہولڈر کو اوورسیز سٹیزن آف انڈیا کارڈ کی منسوخی سے پہلے سننے کا موقع بھی فراہم کرے گا، اور یہ OCI کارڈ ہولڈر کو کچھ حقوق بھی دیتا ہے۔ اس ایکٹ میں ایک مخصوص شق کا ہونا ضروری سمجھا گیا تاکہ مرکزی حکومت کو OCI کارڈ کو منسوخ کرنے کے قابل بنایا جائے اگر OCI کارڈ ہولڈر شہریت ایکٹ کی کسی بھی شق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ 1955 یا کوئی دوسرا قانون جو اس وقت نافذ ہے۔ چھٹا، آئین کے چھٹے شیڈول کے تحت شمالی مشرقی ریاستوں کی مقامی آبادیوں کو دی گئی آئینی ضمانت کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اب تک صرف ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کے مسئلے کو تسلیم کیا گیا، لیکن کوئی ٹھوس اقدام نہیں کیا گیا۔